अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं माहम अब्बास। आगाज इस खबर के साथ कि सेहोनी फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमलों में कोई कमी नहीं आई है। इस्राएली फौज ने गजा को दुनिया को नक्शे से मिटाने की ठान ली है। गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जबकि इमारतें जमीन बोस हो गई। अस्पताल, स्कूल, मसाजिद के बाद सेहोनी फोर्सेस ने पनाहगाहों पर हमले शुरू कर दिए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 9,770 हो गई है, जिनमें 4,880 बच्चे और 2,550 ख्वातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गजा में इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला 30वें रोज भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सेहोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 270 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फोर्सेस के पनागुज़ीन कैंपों पर हमले जारी। मगाजी कैंप हमले के बाद अल-बुरेज कैंप पर भी बमबारी, सैकड़ों निहत्ते फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इस्राएली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज में काम रुक चुका है। गजा में खुराक, पानी समेत बुनियादी सहूलियात नापैद हो गयी। गजा में सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से हर तरफ बारूद की बू फैल चुकी है। गजा की फिजा में सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो गया। इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अद्वियात की कमी से भी मुतादिद बीमारियां फैल रही हैं। सेहोनी फोर्सेस ने गजा पर बमबारी में तेजी करते हुए शुमाली इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शुमाली गजा में निहत्ते और मासूम फलस्तीनी पनागज़ीन कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ बरतानिया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, चिली, वेनेजुएला, चिली, सेनेगाल समेत दुनिया भर में मुजाहिरे और रैलियां निकाली गईं। लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार किया गया। अमरीका के मुतादिद शहरों में मुजाहरे, वाशिंगटन में लाखों अफराद का मुजाहरा, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, व्हाइट हाउस के बाहर इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, न्यूयॉर्क में भी अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, फिजाएं फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। बरतानवी अवाम भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। लंदन, बर्मिंघम समेत मुतादिद शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन ने आलमी क़ुव्वतों से मुतालबा किया है कि वो गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश तमाशाई न बने, बल्कि गजा में फौरी तौर पर जंग बंद कराने में किरदार अदा करें। गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, चिली में भी लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे और रैलियां। इसराइल फलस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारहियत को 30 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मस्बत हल नहीं निकाला जा सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं और मुजाहिरीन आलमी क़ुव्वतों से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल हमास तनाज़ा हल करने का मिशन लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मगरबी किनारे के दौरे पर पहुंच गए हैं। रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है, जबकि दोनों रहनुमाओं की तनाज़े के हल बारे तफसीली गुफ्तगू भी की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका इस तनाज़े का फ़ौरी हल चाहता है। तनाज़ा फैल गया तो पूरे ख़त्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल गजा में बच्चों और औरतों का कत्लेआम बंद करे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की दोहा में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना से मुलाकात हुई है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी बारे तफसीली गुफ्तगू हुई। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइली फ़ौज के गजा पर हमलों में आम शहरी हलाक हो रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने भी गजा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। दोहा में होने वाली मुलाकात में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और शहरी आबादी पर हमले बंद होने चाहिए और गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा में हमले बंद किए बगैर यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं। इसराइली फ़ौज फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी बंद करे और गजा के लोगों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान 4 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान की हमास रहनुमाओं खालिद मिशल और इस्माइल हानिया के साथ मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हो।
قطر میں مولانا فضل الرحمان کی حماس رہنماؤں سے ملاقات۔ اسرائیلی بربریت قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی میں بدلنے کی سازش ہے۔ سربراہ JUIF انسانی حقوق کے علمبردار فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسلحے سے بھرے جہاز بھجوا رہے ہیں، امت مدد کے لیے میدان میں نکلے۔ اسماعیل ہانیہ۔ ملاقات میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف متحد ہو کر فلسطینی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرے۔ خالد مشعل نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تماچا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فلسطینی صرف اپنی زمین ہی نہیں، قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ بات کریں ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تو کراچی میں جعلی امیدوار بازی لے گئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 3876 ووٹ لے کر UC 13 کراچی سے کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے نور الاسلام 1566 ووٹ لے کر ناکام قرار پائے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ UC 3 ماڑی پور کراچی سے سیف اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار 5466 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے محمد حسین 788 ووٹ لے کر ناکام قرار پائے ہیں۔ UC 3 ماڑی پور کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیف اللہ 5466 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جعلی امیدوار بازی لے گئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 3 یونین کونسلز کے چیئرمین اور 1 وائس چیئرمین کی نشست جیت لی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، سلمان عبداللہ مراد، سیف اللہ چیئرمین، حامد حسین وائس چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ جیت کی خوشی میں گزرے کے علاقے میں جعلوں کا مرتضی وہاب کی قیادت میں جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ارشد۔ محمد ارشد بتائے گا کیا صورتحال ہے، جشن کا سماں ہے؟ آج دیکھیں، آج کراچی کے 5 اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی، جس میں 3 چیئرمین، 3 وائس چیئرمین اور 3 جو تھے وارڈ جو ممبرز تھے ان کے لیے جو انتخابات کے لیے جو تھی ووٹنگ ہوئی۔ اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ آج تیر جو ہے وہ چل گیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اب تک تینوں چیئرمین کی جو پوسٹ تھی اس کے اوپر جس میں انتخابات ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ سب سے زیادہ جو 2 نشستوں کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ وہ اہم ترین تھی، وہ ضلع جنوبی میں صدر ٹاؤن کی UC 13 تھی، جہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اور میئر کراچی مرتضی وہاب جو ہے وہ یہاں سے امیدوار تھے، جبکہ اس کے علاوہ جو ڈپٹی میئر ہیں سلمان عبداللہ مراد، وہ گڈاب کی UC 7 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ ان دونوں نشستوں سے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک جو موصول ہوئے ہیں اس میں یہ دونوں امیدوار پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزری میں جو گزری اسکول ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 15، اس کے باہر یہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے خوب جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب بھی وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے جو پارٹی کے جو گانے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ رقص بھی کیا، اور خوب یہاں پہ شور شرابہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پھولوں کی پتیاں جو تھیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر نچھاور کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں سعید غنی، وہ بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے پورے شہر کے اندر آج کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی صورتحال جو تھی وہ UC 7 گڈاب میں بھی دیکھنے میں آئی، جب وہاں پہ بھی جو ہے وہ کامیابی کا جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہوئے۔ زیادہ تر UCs کے اوپر جو تھے جو محمد ارشد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں جعلی امیدوار ایک بار پھر بازی لے گئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 3 یونین کونسلز کے چیئرمین اور 1 وائس چیئرمین کی نشست جیت لی ہے۔ کراچی میں مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پارٹی نے اپنی طرف سے منتخب کر دیا ہے، جب ڈیٹ آئے گی اس کے بعد فارم جمع کریں گے۔ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے 8 فروری۔ سنیں، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا الیکشن کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن آپ تمام دوستوں نے آج ہمارا دل جیت لیا ہے، بزرگوں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ تو الیکشن پتہ نہیں کون جیتے گا، دل آپ نے جیتا ہے، اور جس کو جو دل کو لگ جائے، خدا کی قسم ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ایک دفعہ جس سے دل لگ جائے تو ہم ایسے ہی لوگ ہیں، ہم ایسے ہی لوگ ہیں۔
تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ نے خالد بھائی کو ہمارے آنے والے سارے رفقا کو میں تو آپ لوگوں کو جانتا ہوں تھوڑا بہت تو مجھے تو آپ کا پتہ ہے لیکن آپ نے ہمارے یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کو عزت دی ہے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انتخابی بگل بجتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. نواز شریف کا آئندہ ہفتے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد آئندہ ہفتے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. نواز شریف کی دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا شیڈول بھی طے کیا جا رہا ہے. تفصیلات حسن رضا کی اس رپورٹ میں دیکھیے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ. نواز شریف آئندہ ہفتے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. قائد مسلم لیگ نون کی دیگر سیاسی قائدین سے ملاقاتوں کا بھی امکان. پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کی ملاقاتوں کا شیڈول طے کیا جا رہا ہے. قائد مسلم لیگ نون کا ملکی صورتحال پر سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. نواز شریف انتخابی مہم شروع کرنے سے قبل سیاسی قیادت کو دہرانے پر اکٹھا کریں گے. ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف جلد سیاسی رہنماؤں سے خود رابطے کریں گے. ملک کو درپیش چیلنجوں پر گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نواز شریف 10 نومبر کے بعد ملک بھر میں اپنے دوروں کا آغاز کریں گے. نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. عوام نے ہمیشہ مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اقوام عالم مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے. ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. معیشت زبوں حالی کا شکار ہے اور اس پر یہ دہشت گردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے. لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ، چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا. فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. افغان مہاجرین کی کئی سالوں تک میزبانی کی ہے. افغان بھائیوں کو اپنی سرزمین پر ہر طرح کی سہولیات فراہم کی ہیں. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہم سب نے مل کر ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے. گوادر اور دیگر دہشت گردی کے واقعات میں رو کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. 40 سال سے مہمان نوازی کا ایک مہمان قوم کا کردار ادا کیا ہے. ہم نے موقع دیا کہ یہ اپنے ایجوکیشن، پرائمری، ہائر ایجوکیشن، کالج، یونیورسٹیز یہاں پڑھیں. ہم نے ان کو لائیولیہوڈ دیا. ہم نے ان کو زندگی کی تمام سہولیات جو ایک عام پاکستانی کو حاصل ہے پاکستان کے ہر شہر میں، یہ ہم نے یقینی بنایا. کیا یہ کوئی غلط پالیسی تھی؟ ایک دن پہلے پورا ٹویٹر، چیٹر، پورا سوشل میڈیا را کے اکاؤنٹس مبارکباد دے رہے تھے ایڈوانس میں لوگوں کو اور ان کو وارن کر رہے تھے کہ کل ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے. اور جس سوفسٹیکیشن سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعی یہ را ہی اس کو ماسٹر مائنڈ کر سکتی ہے کیونکہ اس کی لوکیشن، اس کی اسٹریٹجک اہمیت یہ ایک عام ٹیررسٹ نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ہم سب کو معلوم ہے. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی.